بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے معنی کو دیکھتے ہیں اور مختصراً ترین اس کے مفہوم کو بھی دیکھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام ہمارا 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ اسی لیے میں اپنے اس پروگرام میں عربی متن بھی نہیں پڑھتا صورتوں کا، صرف اردو میں ترجمہ دیکھتا ہوں اور اردو میں ہی اس کی مفہوم پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور آج اس سلسلے میں جو ہم نے صورت کا انتخاب کیا ہے وہ صورت المعارج ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 35 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ تو ابھی ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ اس خدا کی طرف ہے جو عروج کی زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر آتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو اور شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، روئے زمین کی سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ جائے گا۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی جو گوشت و پوشت کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سین سینت کے رکھا۔ اور دوسرا رکوع یہ ہے کہ اس انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پہ مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحال نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اپنی نماز کی پابندی ہمیشہ کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے۔ علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ مقرر حق کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، جس میں ایک حق خاص حد کے حساب سے ان مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ اس کے معنی ہیں۔ لیکن یہ سورہ مکی میں نازل ہوئی ہے اور زکوٰۃ کا جو احکام آئے تھے وہ مدینہ میں آئے تھے، تو اسی لیے ہمیں عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر کا بیان پہ زیادہ موضوع لگتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں مقرر حق کے معنی یہ ہیں کہ جو مسلمان اپنی آمدنی میں، اپنے ذرائع میں خاص حد مقرر کر دیتے ہیں اور جب ان کو کوئی سائل یا محروم آدمی نظر آتا ہے تو ان کے مانگنے سے پہلے خود ادا کر دیتے ہیں، تو یہ جو خوبی بیان کی ہے کہ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے صورت میں۔ میں پیچھے سے دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحال نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں اور اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو،
جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کی پاس کرتے ہیں، جو اپنے گواہیوں میں راست بازی قائم کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس صورت میں تیسری دفعہ نماز کا ذکر آیا اور کہا ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ جنت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد، یہ خوبیاں بیان کرنے کے بعد، یہ نیک عمل بیان کرنے کے بعد کہ ایسے لوگ اللہ عزت کے ساتھ جنت میں قائم رہیں گے، جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ یہ میں نے اس کا مفہوم پڑھا، تھوڑی سی جلدی میں ہم اس کے نزول کو دیکھتے ہیں اور اس کے معنوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کا نام تیسری آیت کے لفظ ذی المعارج سے ماخوذ ہے، اسی پر اس آیت کا نام دیا گیا ہے، اور زمان نزول اس کا جو موضوع ہے وہ اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا نزول بھی قریب انہی حالات میں تھا جب سورہ حقہ نازل کی گئی تھی، اور موضوع اس میں کفار کو تنبیہ کی گئی اور نصیحت کی گئی ہے کہ جو قیامت اور آخرت اور دوزخ و جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور رسول اللہ کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس صورت کی ساری تقریر، سارا موضوع، ساری بات اس چیلنج کے جواب میں ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا مانگنے والا عذاب مانتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقع ہو کے رہے گی، جب وہ واقع ہوگی تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا، مگر اس وقت واقع ہوگی۔ اللہ کے دن دیر اندھیر نہیں ہے، مگر وہ اپنے وقت میں واقع ہوگی۔ خدا کے گھر دیر اندھیر نہیں ہے، لہٰذا ان کے مذاق اڑانے پر صبر کرو، یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قیامت جس کی جلدی لے آنے کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تقاضا کر رہے ہیں، یہ لوگ ہنسی اور مذاق کر بنا رہے ہیں، کیسی سخت چیز ہے وہ، جب وہ آئے گی تو ان مجرمین کا کیسا برا حشر ہوگا۔ اس وقت اپنی بیوی، بچوں، اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیے میں دے ڈالنے کو تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح سے ان کے اوپر سے عذاب ہٹ جائے، کسی طرح سے وہ عذاب سے بچ جائیں۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق و اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ میں ایک بات نمایاں کر دوں، ہماری سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ فلاں ایک حدیث پہ عمل کر دو، فلاں کا ایک عمل کر دو تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کے پوری زندگی میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے عقیدہ کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، اعمال کیسا تھا۔ تو اس طرح سے علماء دین اس بات کو حق پہ نہیں سمجھتے، حق کے جانب نہیں سمجھتے کہ صرف ایک نصیحت پہ عمل کرنے پر، کسی ایک حدیث پہ عمل کرنے پر، ایک عمل کرنے پر آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت دے، دوزخ دے، لیکن قرآن کا یہ مزاج ہے کہ پورا آپ کا زندگی بھر آپ کے عقیدے کو، اخلاق کو، اعمال کو اور اپنے گناہ سے معافی مانگنے کی بنیاد پر جنت کے حقدار ہوں گے۔ وہ آگے فرماتے ہیں اس قرآن شریف کے اندر کہ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا، جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا، مال سمیٹ کر وہ سینت کے رکھا، وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ کتنی سخت وارننگ ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا اور مال سمیٹ کے وہ سینت کے رکھا، وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ جنہوں نے خدا کے عذاب کا خوف کیا ہو، آخرت کو مانا ہو، نماز کی پابندی کی ہو، اپنے مال سے خدا کے محتاج بندوں کے حق ادا کیے ہوں، بدکاری سے دامن کو پاک رکھا ہو، امانت میں خیانت نہیں کی ہو، عہد و پیما اور ایک قول و اقرار کا پاس کیا ہو، گواہی میں بھی راست بازی پہ قائم رہے ہوں، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں بتایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آخری کی آیتوں میں کہ آخر میں مکہ کے ان کفار کو جو رسول اللہ کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے والوں کی
چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے. خبردار کیا گیا ہے اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ ان کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں، یا اگر قیامت کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں بیہودہ مشغلوں پر پڑے رہنے دیں، وہ اپنا انجام دے کر خود دیکھ لیں گے. اس مختصراً ترین میں نے اس کی تشریح پر روشنی ڈالی ہے. اگر کسی صاحب کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیرن. خدا حافظ.